السلام علیکم ایوری ون. تھرڈ ایپیسوڈ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ مسٹر عمار جعفری صاحب. ہی از اے فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA. He is currently leading national and international initiative through his flagship project Digital Pakistan. He is leading blockchain center of Pakistan. He has vast experience in cybersecurity and sustainable development goals advocate. Thank you sir for coming and joining us. آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن ون ٹو مینی. ہم جو ڈیجیٹل ایج میں، جیسا کہ میں ابھی ریسنٹلی ایک بک پڑھ رہا تھا چارلس آرتھر کی، سوشل وارمنگ، بہت ہی زبردست ٹرم ہے. جیسے گلوبل وارمنگ ہے لیکن اتنی سلولی بلڈ اپ ہو رہی ہے کہ اس کی ارجنسی ہمیں فیل نہیں ہو رہی. دیٹس ہاؤ سوشل وارمنگ از آلسو ون آف دا کنسرن، جو کہ سوشل میڈیا پہ ہماری کمیونیکیشن کے تھرو پنپ رہا ہے ہماری آنکھوں کے نیچے، لیکن ہمیں اس کی ارجنسی محسوس نہیں ہو رہی فار دا سیک آف نیکسٹ جنریشن. تو جو میرا پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کسی زمانے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، اب اوپینینس کو شیئر کرنے کے لیے رہ گئی ہے، اور ہر شخص اس اوپینین کو پاگلوں کی طرح اپنی پوری لائف لگا کے اپنے اوپینین کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لگا رہا ہے. اس ساری کیوس کے دوران ہم اپنی سینٹی کیسے برقرار رکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی؟ میں بات شروع کروں گا. میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت پہلے، آؤٹ سائڈ دا کیو. ایک مطلب کیو لائف تھی، تو کیو میں رہتے تھے لوگ نا، تو اجازت دی تھی باہر جانے کی. تو ایک چاند جب وہ نکلتا تھا تو جب جانور گزرتے تھے اس کے سراغ کے سامنے سے تو وہ نظر آتے تھے، تو انہیں کو پوجا کرتے تھے، دیوتا سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں دیوتا ہیں، نظر آتا تھا. تو ایک بچہ غلطی سے باہر نکل گیا کیو سے نا، تو انہیں دیکھا وہ ریئل لائف میں تھے ہر چیز، اور وہ کاٹ بھی رہی تھی اور جو بھی تھا. تو جب وہ کیب میں واپس آیا چیختا ہوا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ دیوتا نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں باہر پھرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو ہماری جو پرسیپشن ہیں، جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، وہ ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، اسے آئیڈیاز بنتے ہیں ہمارے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بچپن کہاں گزرا، آپ کی کالج میں کہاں گئے، یونیورسٹی، آپ کا ایکسپوجر کیا ہے، اس سے آپ کے آئیڈیاز بنتے ہیں. کن لوگوں سے ملتے ہیں؟ کہتے ہیں یو آر ایوریج آف دی پرسن ان وچ یو لیو. ایوریج ہوتے ہیں آپ ان کے نا، ٹاپ مین سے ملتے ہیں، نیچے ملتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی سے ملتے ہیں، ایوریج آدمی سے ملتے ہیں. تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں نا وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوپینینز فارم ہوتے ہیں آپ کے اپنی سوچ سے کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں تھا، ایسا تھا. یہ تو اوپینین، جب آپ کے اوپینینز فارم ہوتے ہیں تو اس کا ایک پروگریسو سائیکل ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکولنگ کہاں ہوئی ہے، آپ کے گھر میں کیا سکھایا گیا ہے، آپ کو جب باہر گئے تو کن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا. اچھا، یہ چیزیں چل رہی تھیں جب دنیا قائم ہوئی تھی، کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا. یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آئی ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اٹلانٹک کی ہائیسٹ گہرائی کیا ہے، مجھے ایک کتاب ڈھونڈنی پڑتی تھی. اب میں سری کو کہتا ہوں بتا دیتی ہے مجھے کہ یہ ہائٹ اس کی ڈیپتھ تھی. اس کا مطلب ہے ہماری جو نالج ہے وہ اب کلک کا بٹن پہ چلی گئی ہے، بس کلک کیا اور دیکھ لیا. ایک اگر میرے جو گھر میں کوک ہے، اس کو میری بیگم کہتی ہے یہ پکاؤ، کہتا ہے مجھے پکانا نہیں آتا، کہتی ہے جا گوگل سے پوچھو. وہ پوچھتا ہے بہترین ڈش بنا لیتا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا، آواز سے لے لیتا ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بیریئر ختم ہو گئے کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. بہت چیزیں بتانے والی ہیں، اور یہ اوور ایکسپوجر ہے. شاید ہمارا مائنڈ تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم نے کچھ ایسا کیا کہ میری جو کیپیسٹی تھی کھانا کھانے کی وہ 2 روٹیاں اور 1 سالن تھا، میرے سامنے بہت چیزیں آ گئی، تو اب مجھے بدہضمی ہو گئی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ لسٹ ہوتی ہے انسان کی، یہ لسٹ ہے بیسیکلی. اس وقت ہم سب شکار ہیں بہت کچھ جاننے کے سب شکار ہیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ آئیڈیاز سے اوپینینز، اور اس میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں، سینٹیٹی کیسے مینٹین کریں اپنی، مجھے اور تو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی. میں پھر جس طرح آپ کے پریڈیسرز اسپیکر بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے ہمیں ویل ہیو ٹو گو بیک ٹو کلام پاک، جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری احادیث کے اندر وہیں جانا پڑے گا. ہمیں کچھ روکا گیا ہے اور کچھ چیزوں کی یاد دی گئی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا. ایک شخص گیا تھا علی کرم وجہ کے پاس اور یہ کہا کہ کیا میرے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ کھڑی کرو، اس نے کر لی، دوسری کرو نہیں کر سکتا ہوں. ہماری بھی حالت یہی ہے کہ، لیکن اس ٹرانسفارمیشن نے ایک ہمیں عجیب بیوقوفی کا شکار کر دیا. مجھے لگتا ہے ہر چیز میرے اختیار میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
نہ یہ فزیکل ورلڈ میں ہے نہ یہ ورچوئل ورلڈ میں ہے. ایون ورچوئل ورلڈ میں ایسی میرے خیال میں نہیں ہے کہ جو میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا ہوں کہ جی میں گوگل سے یہ پتہ کر لوں گا, میں فلاں سے یہ پتہ کر لوں گا. نہیں ہے, ایک خاص لمٹ کا میں تھکنا شروع کر دیتا ہوں, میری کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تو سینٹریٹی مینٹین کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے ملیں, ان کی ٹاک سنیں جن کے کریڈیبل, یہ بڑی کنٹروورسی ہے کن کی ٹاک سنیں کن کی ٹاک نہ سنیں. مے بی اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر دے تو آپ میں کیپیسٹی نہ ہو وہ کرنے کی, تو ایسی بات ہے کہ آپ ایک 13 سال کے بچے کو کلاس روم کو پکڑا دیں تو جو آئے گا اڑا دے گا, تو رکھ کے 5 منٹ میں اس کو انہیں ڈرگ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کیا کرنا چاہیے. میں پھر لے جاؤں گا آپ کو آج سے 50 سال پہلے اپنے معاشرے کے اندر. ہم ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے, ہماری والدہ سب کو سالن نکال کے دیتی تھی, گرم روٹی دیتی تھی, پانی دیتی تھی, موسم کے حوالے سے ہم بڑے خوش تھے. آج ہر بچہ اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھا رہا ہے, اگر مجبور بھی کیا جائے ان کو تو وہ سیل فون دیکھ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ جو ماحول ہے نا, میں جب بھی بچوں میں بیٹھتا ہوں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خیر یہ اس جنریشن کا, میرے بعد آنے والے بھی یہی کریں گے. جب آپ میری عمر کو آئیں گے تو آپ یہی کہیں گے یہ سائیکل ہے, وہ چلتا ہے, وہ رہے گا, اسے آپ روک نہیں سکتے. میرا قول ہے کہ اپنی نسل کو فیوچر کا علوم پڑھاؤ. انلکیلی ہماری یونیورسٹیوں نے, ہمارے اداروں نے وہ علوم پڑھائے جو ہمارے ٹیچرز کو آتے تھے. یہ بڑا پینفل بات آپ سے کر رہا ہوں گا. یعنی 20 سال پہلے 10 سال پہلے ہمیں وہ پڑھایا گیا جو ٹیچر کو آتا تھا, جبکہ اب جو ٹیچر کو آتا ہے وہ تو آتا ہی ہے گا. اسکول کا بچہ ٹیچر سے وہ سوال کرتے ہیں, جواب نہیں آتے اس کو, کیونکہ اسکول کا بچہ گوگل پہ دیکھ لیتا ہے چیزوں کو نا. اب 2 حل ہیں اس کے, یا تو ٹیچر کو یہ سب چیزیں ٹرینڈ کی جائیں تاکہ وہ اس سے اہڈ چلے جائیں. کہتے ہیں اف یو آر اہڈ آف ٹائٹ تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں, اگر آپ ٹائٹ کے پیچھے کیسے جائیں گے اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کرنٹلی اپنے آپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے, ایک تو اپنا ایک ویژن بنا لیں کہ نہیں بس میں نے یہی کرنا ہے, اور وہ ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں ہے تو مشورہ کر لیں کسی سے, اپنی قابلیت بتائیں, اپنا پوٹینشیل بتائیں. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. جو جیک آف آل ٹریڈ بننے کی کوشش کرے گا ہی لینڈ اپ ان کنفیوژن. ٹھیک ہے, میں نے سائنس کی ٹیکنالوجی میں گزاری ہے, میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ایک اچھے ٹیچر ہو, تم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو, تم مشکل باتیں آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیتے ہو, دیٹس اٹ. میں ابھی بھی اپنے اسٹینڈ یہی سمجھتا ہوں کہ میں بہت مشکل بات جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, پہلے میں خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں وضاحت کے علاوہ, جب مجھے سمجھ آ جاتی ہے وہ, پھر میں بڑے سادہ الفاظ میں دوسری پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کے سوال کا جواب میں آخر میں یہی دوں گا, اپنے آپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے اپنا ویژن, اپنے گولز, اپنے آبجیکٹیو کلیئر کریں کہ میں نے اگلے 3 سال بعد یہاں پہنچنا ہے, 5 سال بعد پہلے میں نے یہاں پہنچنا ہے. اور جہاں پہ اس میں دیکھیں کہ وہ آپ اچیو نہیں کر پا رہے, ڈونٹ اینی ریزن, تو اس کو کریکشنز بھی لائیں. اور جب آپ کریکشنز کرتے ہیں نا تو پھر یا تو آپ مذہب سے مدد لیں جو مل جاتی ہے, بس وہ ڈھونڈنے والی بات ہے, یا جو علامہ اقبال کے آگے جو اور لوگ کے آگے ہیں گے جن کو ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ بانگ درا ہے, یہ جاوید نامہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, سجا کے رکھا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو, مجھے خود نہیں یاد, لیٹ بی ویری فرینک ود یو, اتنا آسان نہیں ہے اقبال کو سمجھنا. میں سمجھتا ہوں اقبال ابھی بھی 100 سال اگلی بات کر رہے گا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. ایک چھوٹی سی بات ہے, ہر جگہ پڑھتے تھے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی مانند خدایا میری. یہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے. کتنے لوگ ہیں شمع کی طرح ہیں, ہم تو نہیں ہیں شمع کی طرح لیڈی, ہم تو اپنا ہی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا ملا. ہر کسی سے بات کر لو وہ کہتا ہے بھائی مجھے کیا ملا اس چیز کے اندر, میں یہ کام کروں. تو کبھی تو میں آپ کہتے ہیں 24 سے 2 گھنٹے تو آپ کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا, چلو یار کوئی بات نہیں, سیلف لیس بات. تو یہ واحد طریقہ ہے. اور ہمارا سیکنڈ کویشچن اسی طرف موو کرتا ہوا جا رہا ہے کہ سینٹی آپ نے مینٹین کر لی تھرو کلیئر ویژن. سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائم اور اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز ہیں جس میں ہم مین ورسز مشین کی کنورسیشن ہے, اس دوران کیسے ہم لوگ, ایون کہ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ آٹومیٹک رسپانسز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چیٹ کے دوران ایک آٹومیٹک رسپانس پاپ اپ ہوتا ہے کہ آپ اس کا یہی جواب دینا چاہ رہے ہیں تو ہم وہی دے دیتے ہیں. ایون آپ کسی کو گڈ مارننگ کریں تو آپ کو اس کے جواب میں گڈ مارننگ ہی آئے گا, نہ کہ وہ اپنی ریئل فیلنگ بتائے گا. گریٹ مارننگ بھی تو ہو سکتی ہے, پور مارننگ بھی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ گڈ مارننگ ہی کہے گا. ہاؤ کین وی کیپ لائف دا ہیومن ٹچ ان دس ایرا آف ٹیکنالوجی, کہ وہ جو ایک ہیومن ٹو ہیومن, ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن جیسے میں کہتا ہوں وہ الائیو رہے, جس کے لیے ہم یا تو پہلے بیٹھ کے ہوا کرتی تھی یا
لوگ بیٹھتے تھے رات کے کھانے کے بعد اور قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. اسٹوری ٹیلنگ سے ہی سارا ہمارا نالج بڑھا ہے ابھی تک کا ہیومینٹی کا, لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے. تو ٹیکنالوجی کے دور میں جب میں میسیج ٹائپ کر رہا ہوں واٹس ایپ پہ یا میں فیس بک پہ پوسٹ ٹائپ کر رہا ہوں, تو کیسے میں وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن. اچھا, میں یہاں پیرنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. لیڈی ویری فرینک, میرے 3 بچے ملک سے باہر ہیں, ان کے بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں گا. میں یہاں کے بھی سب پیرنٹس کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کا مائنڈ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. یہ مشین لرننگ کیا ہے, بچے نے دیکھا کہ یہ چمچہ ہے تو ماں سے کہتا ہے اس نے کہا چمچہ, تو اس نے چمچے کو فکس کر لیا اپنے دماغ میں اس کے ساتھ, اب وہ لرن کر رہا ہے. تو یہ مشین لرننگ ہے. آپ مشین کو 3 لاکھ چمچے دکھا دیں, وہ جب دیکھیے گا کہ یہ اسپون ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو عمر ہے نا بچے کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ماں اور باپ دونوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں, حالانکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یوں سمجھے وہ اپنے لیے ٹائم دیں, اپنے ملک کے لیے ٹائم دیں ان بچوں کو, کیونکہ وہ جو ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو کے ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ بن سکتا ہے چیزیں امپروو کرنے کے لیے. اچھا, وہ جو انٹریکشن ہے نا, وہ بچے کو تھوڑا ڈسپلن کرنا پڑے گا آپ کو. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جب کھانے ٹائم آپ نے اپنا سیل فون نہیں چیک کرنا, بیڈ رومز کے اندر ان کو انٹرنیٹ نہ دیں, اور یہ پاسبل ہے ٹیکنالوجی وائز, آپ کر سکتے ہیں, راؤٹر وغیرہ سیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ان کو پرانی کہانیاں بتائیں. مجھے بڑا اچھا لگا جب کسی انٹرویو میں میری بیٹی نے کہا, جو اس کو کوئی انٹرنیشنل پرائز ملا, تو اس نے کہا کہ تمہارے بچپن میں تمہیں کس نے اٹینڈ کیا؟ اس نے کہا میری دادی نے اٹینڈ کیا. مجھے بتاتی تھی صبح اٹھو تو بستر ٹھیک کر کے اٹھو, نماز سے پہلے یہ چیزیں کر لو, یہ کرو, اور وہ سختی کرتی تھی اس کے اوپر. کلام پاک انہوں نے سکھایا, نماز انہوں نے سکھائی, تو واضح ڈسپلن ہے. میں سمجھتا ہوں جو جن گھروں میں گرینڈ پیرنٹس ہیں, پلیز ان کو ایسولیٹ نہ کریں. ہمارے گھروں میں بچوں نے سب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹ ہوتا ہے اس کو ایک ایسا ہے کہ بس ایک بزرگ ہے جس کا خیال رکھنا ہے, اور جی روٹی کھا لئی ہے, چائے پی لئی ہے, ایسا نہ کرے پلیز. ان کے ساتھ وقت گزارے. گرینڈ پیرنٹس کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیچے لائیں. یہ ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. اگر آپ ان کو جا کے صرف نصیحتیں کریں گے, وہ دور ہو جائیں گے آپ سے. مطلب مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں اپنے گرینڈ پیرنٹس سے ہر وقت نصیحتیں کروں ان کو, یہ نہیں کرنا, وہ تو دور ہو جائیں گے میرے سے. میں ان کے ساتھ کھیلنے جاؤں, گپے لگاؤں, اور واپسی پہ چھوٹا بڑا میسیج دے دوں کہ نہیں یار جنٹلمین یہ نہیں کرنا یار, دیکھو یہ اس سے مسئلہ ہوگا. یو شوڈ بی یور دیئر بیسٹ فرینڈ. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ اس ساری ٹرانسفارمیشن کے اندر, اس سارے کام کے اندر مذہب سے مدد لیں, گھر سے مدد لیں. یہ دیکھیں بیلنس لائف کیا چیز ہے. ہم نے لائف کا بیلنس کھو دیا ہے. میں اچھی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اچھے گھر کے پیچھے, سب یہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بری بات بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہب نے بتایا ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ نظام کیوں بنا, زکوٰۃ کا نظام کیوں بنا کہ آپ نے پیسے کما لی, زکوٰۃ مطلب پروگریسو چیز, سارا معاشرہ. ہم نے اصل میں اسلام کی کچھ چیزوں کو پک کر لیا, حقوق اللہ پہ بہت زور دیا, حقوق العباد کو بھول گئے. آپ کو پتہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کو یہ قوم سمجھ جائے تو بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم اگر 5 لوگوں میں صلح کرا دیں, 5 پتھر اٹھا دیں, بہت بڑی بات ہے. ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں. ہمارے گرد گند پھیلا ہوا ہے, گھر سے باہر نکلو گند ہی گند ہے, اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. ایک کوئی تو آدمی اٹھے جو آج بالٹی پکڑے ہاتھ کے اندر اور کہے کہ یار چلو میں اپنے لائق گند خود صاف کروں گا. آپ یقیناً لوگ پیچھے آ جائیں گے آپ کے. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے اس پہ بات کرنا, کہ اگر معاشرے کو ہم نے آگے لے جانا ہے, معاشرے کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوسائٹی کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں بیلنس لانا پڑے گا. اتفاق سے جو آپ نے اے آئی کی بات کی, ٹرانسفارمیشن کی بات کی, اس میں اسکل سیٹ جو ہے وہ اتنی جلدی امپروو ہو جاتے ہیں آپ کے کہ آپ وہ پروفیشن نہیں برقرار رکھ پاتے, آپ بیلنس کھو دیتے ہیں. بس وہی امتحان ہے آپ کا. کہتے ہیں نا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, تو ہماری وہ منزل آ چکی ہے. اب یہاں رول آتا ہے ہماری گورنمنٹ کا, ہمارے سیاستدانوں کا, آپ جیسے لوگوں کا جو لوگوں کو بات بتا رہے ہیں. کہ کبھی بھی آپ بچوں کے گروپ میں جائیں تو زیادہ نصیحتیں نہ کریں ان کو, ڈو اینڈ ڈو ناٹس نا وہ خود سیکھ لیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو راستہ دکھا دیں بس آپ نا, اور ایسا لگا تھوڑی سی مدد کر دیں اس کی, وہ خود پہنچ جائے گا وہاں جہاں اس کو پہنچ جائے گا. آپ کتنے لوگوں کو کہیں پہنچا سکتے ہیں, پہنچا نہیں سکتے آپ نا. راستہ دکھا دیں, چھوٹا بڑا مسئلہ مسائل وہ حل کر دیں, وہ خود کہیں پہنچ جائے گا.
زبردست. ہمارا جیسے کہ میری تیسری بک تھی مون شاٹ مینیفیسٹو, وہ بیسیکلی اسی پہ لکھی گئی تھی کہ ہم لوگ 10x نہیں سوچ پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکسپونینشیل ہے اور ہماری جو تھنکنگ ہے وہ لینئر ہے. ہم 1 2 3 سوچتے ہیں اور ٹیکنالوجی 1 2 4 8 پہ کام کر رہی ہے. اس دوران اس پرٹیکولر جو کیاس ہے کہ جس کے اندر ٹیکنالوجی ایکسپونینشیل جا رہی ہے اور ہم لینئر جا رہے ہیں, تو ایک عجیب قسم کا سوشل کیاس, ایک عجیب قسم کا آپ نے دیکھا ہوگا کانسپریسی بیسڈ کلچر بن رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کہ لگتا ہے کہ ہم جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کم اور ہم خود کو بیٹر ویلتھیئر ہیلدیئر دکھانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. اس دوران آپ آڈینس کو کون سی پریکٹیکل اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹپس دے سکتے ہیں کہ ڈو دس انسٹیڈ آف دس, اینڈ دیز ٹپس مسٹ بی اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ ڈیکیڈ, کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ پلے دا لانگ گیم انسٹیڈ آف کہ آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشنس کے ڈو دس اینڈ یو ول گیٹ دس. نو, اس طرح کے ٹولس ایکس ان کو آلریڈی گوگل پہ شاید مل بھی جائیں. فرام یور ایکسپیرینس وٹ یو وانٹ ٹو گیو دیم, کہ جو آنے والی یوتھ کو, آنے والی جنریشن کو, ہمارے بچوں کو اگلے 10 سالوں تک, اگلے 20 سالوں تک اور رہتی دنیا تک ان کو وہ ایج دے گا کمیونیکیشن کے اوپر, چاہے ان کے ارد گرد جتنی بھی پاور پلے کانسپریش تھی, جتنا بھی ڈیجیٹل کیاس رہے, لیکن اف دے ڈو دس دے ول گیٹ بیٹر اوور دا. میں 2 باتیں کروں گا. ایک تو کسی کو ہرا کے جیتنے کی کبھی کوشش نہ کریں. گریٹ. کبھی کوشش نہ کریں, وہ جیت نہیں ہوگی, یقین جانیں وہ جیت نہیں ہوگی. آپ لوگوں کی مدد کر دیں, ہیلپ کر دیں. یہ لوگ نالج کیوں نہیں شیئر کرتے؟ اس لیے کہ غور کر لے گا. ایکچولی یہ ہے نا, اس سے بڑا خوف کوئی نہیں ہے. یقین جانیں, میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ نالج دینے سے بڑھتا ہے. میرے سے خود یہ ہوا ہے. میں ساری زندگی گورنمنٹ میں گزاری, مجھے کیا پتہ ہے جن کو آگے میں باتیں کر رہا ہوں گا. مجھے جو میں نے چیز پڑھی میں نے لوگوں کو بتا دی. جب لوگوں نے سوال کیا میں نے اگلی چیز پڑھی, میں نے وہ بتائی, لوگوں نے ایک اور مشکل سوال کیا, تو میں ایک سائیکل میں آ گیا. پہلا تو یہ ہے کہ دوسرے کو ہرا کر جیتنے کی کوشش کبھی نہ کریں, کبھی نہیں جیت سکتے آپ. کوئی اگر ٹائملی اچیومنٹ ہو بھی گئی تو آگے وہ سسٹین نہیں ہوگی. دوسرے اکٹھے کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم آئسولیشن میں جا کے نا اپنی کمپنی, اپنا اسٹارٹ اپ, میری کرسی, میری میز, میرا کمرہ, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ٹیم ورک میکس ڈریم. ٹیم ورک وہی آپ کا بھی ڈریم ورک ہوتا ہے. یقین جانیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو میں ابھی آپ کو بیک دی کیمرہ بتا رہا تھا, میں سے ہم کی طرف, ہم سے وہ بھی, اس کے بعد وہی. جب آپ یہ پہلا برج بہت مشکل ہے. مجھے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ چلو یار ہم مل کے ہی کرتے ہیں. میں جسے کہتا ہوں مل کے کرتے ہیں تو شاید میرے پاس بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, مجھے اس کی آنکھوں میں شک نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہ 4-6 مہینے مجھے استعمال کرے گا, پھر یہ مجھے فارغ کر دے گا. اب وہ آپ اس کی مدد جب بھی کریں گے جب آپ سنسیئرٹی شو کریں گے, اور سنسیئرٹی شو کرنے کا وہ ورڈ نہیں چاہیے ہوتے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ڈونٹ ٹیل می یو لو می, شو می دیٹ یو لو می. ٹیل تو ہر آدمی کہتا ہے یار آئی لو یو, ایسی کیا بات ہے بھائی, خدا کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ تھوڑا سا اس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں ایز اے مسلمان کہ وہ اسی کی ذات ہو, تو پہلے اب ہم بن جائیں, پھر وہ بھی ملا لیں اپنے ساتھ, پھر وہی مل جائے گا آپ کو, ضرورت نہیں اس کا. لاسٹ میں ہمارا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں ہم ٹیکٹیکل ٹول کٹ اس کا نام ہے. ہر کویشچن کا اپنے بڑا اسپیسیفک آنسر دینا ہے تاکہ ہماری آڈینس تک کچھ اسپیسیفک ٹولس پہنچیں. آپ کی سب سے فیوریٹ بک کون سی ہے جو آپ نے بہت ریکمینڈ کی ہے لوگوں کو کہ یہ پڑھو یار؟ دیکھیں, میں تھوڑا سا انجوائے کرتا ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کرنل محمد خان کی بجنگ آمد کو پڑھوں. لیڈی ویری فرینک, وہی ریجن ہے اس کے پیچھے. نالج کی بکیں ہم روز پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے بجنگ آمد. وہ سیریس باتیں بھی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, سچویشن کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تو میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. بیسٹ ایڈوائس یو ایور گاٹ؟ جھوٹ نہ بولو. اور یہ میری ماں نے کہا تھا مجھے. اس نے کہا تھا ورسٹ سے ورسٹ حالات میں نا کہیں کمپرومائز کرنا پڑے تو آئی ڈونٹ نو, کوئی دیر کین بی ایکسیپشن, لیکن نارمل حالات میں مجھے اگر سچ بتانے میں آپ کو نقصان ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے. بالکل گریٹ. بگیسٹ لائی ان دا ورلڈ آف کمیونیکیشن, آپ کی نظر میں کون سا ایک جھوٹ ہے جو اس وقت کمیونیکیشن کی دنیا میں عام ہے؟ کوئی آپ سے کہنا یو آر ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنی صرف سکسیسز شو کی ہوئی ہیں پورٹ فولیو. بگیسٹ سیکرٹ یو وانٹ ٹو ٹیل ان ایئر آف ایوری پرسن بٹ ناٹ آن کیمرا اباؤٹ کمیونیکیشن؟ اباؤٹ کمیونیکیشن جو کچھ ماں باپ نے آپ کو سکھایا ہے نا وہ ٹروتھ ہوتا ہے. ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی, باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ سے, وہ آپ پہنچا دیں لوگوں تک. زبردست, سی بات ہے.
موسٹ امیزنگ میموری ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن، اس ورڈ کے ساتھ آپ کی سب سے امیزنگ میموری کون سی جڑی ہوئی ہے؟ میں ایک دفعہ امریکہ میں ایک ہیکرز کانفرنس میں تھا، تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو مجھے ساتھی نے کہا یہاں نہ کھولنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ تو تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا اور تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔